بالکل ٹھیک تھے، ہمیں تو باجوہ صاحب نے دھکا دیا۔ پہلے مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے بلا کے دھکا دیا، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب آخری متحدہ قومی موومنٹ بھی سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انکشاف کر دیا کہ جناب یہ معاملہ تو ادھر سے ہی آیا تھا۔ اب اس کی صفائیاں دی جا رہی ہیں، صفائیاں میرا خیال ہے کہ صفائی دینے کا کوئی فائدہ۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت اب آتا ہے تو پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 32 ارب ڈالر قرضوں کی فائنینسنگ کی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ قرضے لیے تو قرضے لے کے اتارے گئے، سود ادا کیا گیا، یہ وہ ہے 32 ارب ڈالر۔ پی ٹی آئی دور میں کورونا کے باوجود جی ڈی پی گروتھ 6% رہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور رول ماڈل کے طور پہ پاکستان کو لیا گیا پوری دنیا میں، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کو مسلسل کم کیا گیا، اور مارچ 22 اسٹیٹ بینک ذخائر 11 ارب 40 کروڑ ڈالر رہے، 22 میں 11 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، اور اسٹیٹ بینک کے جو کہ اس وقت صرف 5 ارب ڈالر ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک میں کیا صورتحال تھی۔ کورونا مہنگائی کے سپر سائیکل کے باوجود 55 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئی تھیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں زراعت کے شعبے کی گروتھ 4.4% رہی، اور اس کے بعد لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہوئی، گروتھ 11% تک رہی، اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 32 ارب ڈالر کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی تھیں۔ یہ ہے اصل فرق کہ 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ صرف سوا تین سالوں میں ہوئی تھی، اور ادھر ایکسپورٹ 11 ارب ڈالر کی کمی آئی تھی۔ تو یہ آپ بڑا فرق جو ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈسٹریز، فیکٹریز، کارخانے سب چل رہے تھے۔ تو دوسرا، پی ٹی آئی دور حکومت میں ریکارڈ 31 ارب ڈالر کی تسہیلات ہوئی تھیں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، 31 ارب ڈالر کی تسہیلات، زر مبادلہ میں آنے کے اضافہ ہو گیا تھا، ترسیلات جو باہر سے آتی تھیں ڈالرز کی صورت میں، ریمیٹنس کی صورت میں، اور پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ 6.15 ٹریلین روپے کی ٹیکس وصولی ہوئی، یہ بھی فیکٹ ہے، اور انڈسٹریل گروتھ 7.2% تک پہنچ چکی تھی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی اعتدال پہ آئی ہوئی تھیں، اور خاص طور پہ عوام کو ریلیف بھی دیا گیا۔ اب آگے جو چیز ہے، جو فگرز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ماہانہ بنیاد پر 2 ارب ڈالر کم ہوا، 2000 ڈالر ایک مہینے میں، فی مہینہ 2 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی تھی، اور مارچ 22 کے بعد آٹا، گھی، پیٹرولیم کی قیمتیں 100 سے 200% بڑھیں۔ یہ اب کی بات ہے جب سے یہ رجیم ہوا ہے چینج، 100 سے 2%، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، 125 سے 150 روپے فی کلو آٹا اس وقت ہو چکا ہے۔ 8 ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 5 ارب ڈالر 5 کے فگر میں آ گئے ہیں، اور 8 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے 15 لاکھ ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں، یہ رجیم چینج کے بعد کی صورتحال ہے، اور 8 ماہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ 5% سے 90% تک پہنچ چکا ہے، اور ایکسپورٹس اور تسہیلات زر 2 ارب ڈالر ماہانہ کم ہوئے ہیں۔ اس وقت 2 ارب ڈالر بڑھ رہے تھے ماہانہ، اس وقت کم ہو گئے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کی ریٹنگ کو منفی قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام مانیٹرنگ ایجنسیز نے، تمام انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، سب نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ایک اور بھی کمپیریزن ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ 2013 میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ 24 ارب ڈالر تھی 2013 میں، اور مضبوط روپے کی وجہ سے 2016 میں ایکسپورٹ 22 بلین پہ چلی گئی۔ 2013 بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 27 بلین کے قریب تھی، اور 2018 میں ایکسپورٹ بڑھی، اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر تھی۔ ہم نے یہ شوکت ترین صاحب نے یہ دعویٰ فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ باتیں فیکٹ دے کے کہیں بتائی ہیں، فگرز دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو 32 بلین ڈالر کا نسخہ ہماری ٹیبل پہ تھا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ باہر جاتے تھے، وہ مانگتے نہیں تھے پیسے، اور وہ مجھے آگے کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب گئے تو عمران خان نہیں بول سکے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے بولنا پڑا، اور اسی طریقے سے چین، یو اے ای، سعودی عرب، ملائیشیا، ترکی گئے،
اور وہ مدد بھی کافی نہیں تھی، اس لیے پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا، اور یہ ہے وہ چیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور باقی جو ہیں وہ بھی سارے ہمارے شامل تھے۔ تو یہ ایک ہے جی کمپیریزن۔ تو اس کمپیریزن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا فرق تھا، اور یہ سارا ہنستا بستا جو سسٹم ہے اس کو اجاڑا گیا، اور اجاڑنے والے تھے باجوہ صاحب۔ اور اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب باجوہ صاحب کو کب لایا جائے گا جی، ان سے کب پوچھا جائے گا، کب احتساب ہوگا کہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی، کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ آخری سال انہوں نے اتنا بڑا رجیم چینج کیا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ملک کو اور ملک کے عوام کو اور افواج پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔